بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم 10 اکتوبر قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 10 اکتوبر جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا اردو لیکچرر کا امتحان ہونے جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے۔ درمیان میں ڈیڈ لاک آ گیا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام جو تھے وہ التوا کا شکار ہو گئے، تو اب دوبارہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور 10 اکتوبر ڈیٹ کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو میں بھی اس لیے ہر روز آپ کو ایک نئی ویڈیو فراہم کر رہا ہوں، تو آپ میری ویڈیو دیکھیے۔ میری ویڈیو انتہائی اچھے انداز سے تیار کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ویڈیو میں کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ یہ ویڈیو آپ کی کامیابی کی ضمانت دے گی، تو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ آپ کے لیے دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال۔ آج کا پہلا سوال، قصص ہند کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد اپنی مضمون نگاری کی حوالہ سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اردو ادب میں، تو قصص ہند نام کی کتاب بھی محمد حسین آزاد نے تحریر کی۔ پطرس بخاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مزاح نگاری میں کمال کا مقام پایا، اور یہ 1858 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ اردو کی آخری کتاب کس کی تصنیف ہے؟ یہ 2 بندوں سے منسوب ہے، ایک تو پطرس بخاری اور دوسرا ابن نشا۔ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ موجودہ دور میں مزاح نگاری کو بام عروج پہ پہنچانے والی شخصیت کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف آب گم کا موضوع کیا ہے؟ ماضی پرستی اس کا موضوع ہے۔ زرگزشت کس کی تصنیف ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف کا نام ہے زرگزشت۔ ذاکر صاحب کس کی تصنیف ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، رشید احمد صدیقی علی گڑھ کالج کی شخصیات کی خاکہ نگاری میں اپنا جواب نہیں رکھتے، تو ذاکر صاحب کے عنوان سے رشید احمد صدیقی نے خاکہ تحریر کیا۔ لاہور کا جغرافیہ کس کی تصنیف ہے؟ پطرس بخاری کے مختصر مضامین جو کہ مزاحیہ انداز میں لکھے گئے، ان میں ایک مضمون لاہور کا جغرافیہ بھی تھا۔ سفر نامہ یورپ کے مصنف کا نام بتائیں۔ منشی محبوب عالم نامی سفر نامہ نگار نے یہ سفر تحریر کیا۔ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ بنیادی طور پر تو احتشام حسین نقاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سفری داستان کو ساحل اور سمندر کے نام سے تحریر کیا۔ 4 ہفتے یورپ میں کس کا سفر نامہ ہے؟ شورش کاشمیری جو کہ چٹان کے مدیر تھے، انہوں نے اپنے یورپی سفر کی داستان 4 ہفتے یورپ کے نام سے تحریر کی۔ گوروں کے دیس میں کس کا سفر نامہ ہے؟ عطاء الحق قاسمی جو ہے روزنِ دیوار سے نامی کالم لکھتی ہیں، تو انہوں نے گوروں کے دیس میں کے نام سے سفر نامہ تحریر کیا۔ ناگا پربت، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں کے سفر کرنے کا اعزاز مستنصر حسین تارڑ کو حاصل ہے۔ ناگا پربت کس کا سفر نامہ ہے؟ سفر حرمین کس کا سفر نامہ ہے؟ کون شخص ہے جو حج بیت اللہ کی سعادت کو اپنے لیے بہت ہی اہم نہ سمجھے؟ تو بلقیس ریاض نے حج بیت اللہ کیا اور اپنے سفر نامے کو سفر حرمین کے نام سے موسوم کیا۔ دیکھ لیا امریکہ کس کا سفر نامہ ہے؟ علی سفیان آفاقی نے اس نام سے یہ سفر نامہ تحریر کیا۔ یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے؟ روح اقبال کے وجہ سے مشہور ہونے والے ڈاکٹر یوسف حسین خان نے یادوں کی دنیا کے نام سے بھی ایک کتاب تصنیف کی۔ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ آپ بیتی شاد عظیم آبادی نے تحریر کی۔ شاخ زیتون اور رت کے مہمان کس کی کتابیں ہیں؟ جمیل آذر نامی شخص نے یہ کتابیں تحریر کی۔ جوہر اندیشہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ انشائیہ اس صنف کو کہتے ہیں۔ جوہر اندیشہ کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟
مشکور حسین یاد جو کہ اپنے انشائیہ نگاری کے حوالہ سے ایک معتبر نام ہے، انہوں نے جوہر اندیشہ کے نام سے نشائیوں کا مجموعہ تحریر کیا۔ یوسفیات کس کی تصنیف ہے؟ طارق حبیب نے یہ کتاب تصنیف کی۔ اردو ادب میں سوانح نگاری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف فاطمہ جو کہ اپنے افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے اس نام کی کتاب تحریر کی۔ شہاب نگر کو کس نے مرتب کیا؟ شیما مجید کا کارنامہ ہے شہاب نگر۔ آئیں بائیں شائیں کس کی تصنیف ہے؟ منظور کامران نے آئیں بائیں شائیں کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ تذکرہ کے خالق کا نام بتائیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، معروف کانگریسی لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد۔ نیا افسانہ کس کی تصنیف ہے؟ پروفیسر ممتاز حسین نے نیا افسانہ کے نام سے ایک افسانہ تحریر کیا۔ اردو کا روپ کے مصنف کا نام بتائیں۔ اردو لسانیات کے مورخ ڈاکٹر سہیل بخاری۔ مزاج شریف کے مصنف کا نام بتائیں۔ رشید قریشی مزاج شریف کے مصنف کا ہے۔ مرزا غالب نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ 64 کے قریب قصیدے مرزا غالب نے اپنے دیوان میں چھوڑے۔ اردو کا شیخ سعدی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا جاتا ہے۔ سبد چین کس کی تصنیف ہے؟ مرزا غالب کی تصنیف کا نام ہے سبد چین۔ خطوط غالب میں کتنے اشخاص کے نام آئے ہیں؟ 78 اشخاص خطوط غالب میں شامل ہیں۔ دبستان لکھنؤ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ امام بخش ناسک کو دبستان لکھنؤ کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ طوطی ہند کس شاعر کا لقب ہے؟ امیر خسرو کو طوطی ہند کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ میر حسن کی مثنویوں کی تعداد بتائیے۔ میر حسن نے جو کہ سیر البیان کی وجہ سے معروف ٹھہرے 11 مثنویاں لکھی۔ تریاق مسموم کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین علی جسے جدید اردو شاعری کا امام کہا جاتا ہے، ان کی کتاب کا نام ہے تریاق مسموم۔ دل کی پیاس کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کاشمیری جو کہ انڈین شیکسپیئر کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے دل کی پیاس نامی ڈرامہ تحریر کیا۔ چنگیز خان کے سنہرے شہین کس کی تصنیف ہے؟ اشفاق احمد جو اپنی افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری کی وجہ سے معروف ہیں، انہوں نے چنگیز خان کے سنہرے شہین کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ 10 نمبری کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ خدیجہ مستور جنہوں نے آنگن کی وجہ سے شہرت پائی، 10 نمبری نام کا افسانوی مجموعہ تحریر کیا۔ ایک محبت 100 افسانے کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ بانو قدسیہ کے شور نامدار اشفاق احمد نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ کالی رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ عزیز احمد نے کالی رات کے نام سے افسانوی مجموعہ تحریر کیا۔ ویسے ابلا پا اور گریز اس کے معروف ناول ہیں۔ گور مرزا کس ناول کا کردار ہے؟ مرزا ہادی رسوا کا ناول امرو جان ادا، جس کو اردو ادب میں تکمیل کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اس کا معروف کردار گوہر مرزا ہے۔ شیشے کے گھر کس کی تصنیف ہے؟ قرۃ العین حیدر نے اس نام کی کتاب تصنیف کی۔ دوسرا دروازہ کس کی تصنیف ہے؟ بانو قدسیہ کی تصنیف کا نام ہے دوسرا دروازہ۔ سنگم کس کا ناول ہے؟ ڈاکٹر حسن فاروقی جو کہ انگلش ادب اور اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے معروف ہیں، ان کے ناول کا نام ہے سنگم۔ چار دیواری کس کا ناول ہے؟ شوکت صدیقی جو خدا کی بستی کے نام سے ناول لکھ کر معروف ٹھہرے، چار دیواری کے نام سے ناول بھی انہوں نے تصنیف کیا۔ فصل گل آئی یا اجل آئی قرۃ العین حیدر ہی کی تصنیف ہے۔ یادوں کی بارات کے مصنف کا نام ہے جوش ملی آبادی، اصل نام ان کا تھا شبیر حسین۔ اردو میں انشائیہ نگاری کے مصنف کا نام بتائیے۔ ڈاکٹر بشیر سیفی نے اردو میں انشائیہ نگاری کے نام سے کتاب تخلیق کی۔ ہم ہیں مشتاق صنم کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق صنم کے لحاظ سے انشائیہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ترکیب جو ہے
غالب کے شعر سے لی گئی ہے۔ ہم میں مشتاق کس کا انشائیہ ہے؟ بعض اوقات مصنف کا نام جو ہے وہ بڑی اچھوتی اور دلچسپ صورتحال پیدا کرتا ہے، تو مشتاق قمر نے ہم میں مشتاق کے نام سے انشائیات تحریر کیا۔ ممکنات انشائیہ کے مصنف کون ہیں؟ مشکور حسین یاد، جو انشائیہ کے میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اس نام سے کتاب تحریر کی۔ انشائیہ کی بنیاد کس کی تصنیف ہے؟ معروف نقاد اور مورخ لسانیات ڈاکٹر سلیم اختر نے انشائیہ کی بنیاد کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ انشائیہ کے خط و خال کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر بشیر سیفی نے اس نام سے یہ کتاب تحریر کی۔ بے ربط باتیں مربوط یادیں کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ پروفیسر علاؤالدین اختر۔ لوح ایام کے مصنف کا نام بتائیے؟ مختار مسعود نے لوح ایام کے نام سے کتاب تحریر کی۔ آواز دوست کس کی تصنیف ہے؟ مختار مسعود نے آواز دوست کے نام سے کتاب تحریر کی۔ رسالہ الحلال کے مدیر کا نام بتائیے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام الحلال تھا۔ اردو مضامین نگاری کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو اردو مضامین کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ دوزکی کے نام سے خاکہ کس نے تحریر کیا؟ عصمت بیگ چغتائی نے دوزکی کے نام سے خاکہ تحریر کیا۔ دوزکی کے نام سے عصمت بیگ چغتائی نے کس کا خاکہ تحریر کیا؟ اپنے بھائی کو، عظیم بیگ چغتائی کو انہوں نے دوزکی کے نام سے موسوم کیا۔ شہاب نامہ کس کی سوانح عمری ہے؟ یہ معروف سوانح عمری ایک بیوروکریٹ شخص قدرت اللہ شہاب کی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1920 میں گلگت کشمیر پاکستان میں پیدا ہوئے۔ داستان سے افسانہ تک کس کی تصنیف ہے؟ پروفیسر ممتاز حسین نے یہ کتاب تصنیف کی۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک کے مصنف کا نام بتائیے؟ ڈاکٹر سلیم اختر نے یہ خوبصورت افسانہ تحریر کیا۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر ہیں۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا حصہ کس کی تصنیف ہے؟ بابا اردو مولوی عبدالحق۔ دیہات کا افسانہ کس کے افسانے کا نام ہے؟ منشی پریم چند نے اس نام سے افسانہ لکھا۔ براہ راست کس کا سفر نامہ ہے؟ بشریٰ رحمان کے سفر نامے کا نام ہے براہ راست۔ سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے کے نام سے موسوم ہوا۔ قواعد کی دو بڑی شاخیں کون سی ہیں؟ صرف اور نحو۔ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں؟ 8 بڑے خاندان پائے جاتے ہیں۔ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اردو۔ کس محقق نے اردو کو پنجاب کا پہلا مولد و مسکن قرار دیا؟ حافظ محمود شیرانی نے یہ کہا۔ حافظ محمود شیرانی کی کتاب کا نام پنجاب میں اردو کے نام ہے۔ اور کس مصنف نے اسی نام سے کتاب تحریر کی؟ محمد اکرام چغتائی۔ دکن میں اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ تاریخ زبان اردو کے مصنف کا نام بتائیں؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ اردو زبان کی قدیم تاریخ کس نقاد کی کتاب کا نام ہے؟ عین الحق فرید کوٹی۔ سندھ کو اردو زبان کی ابتدا کا مرکز کس نے قرار دیا؟ سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی نے سندھ میں اردو کا نظریہ کس کتاب میں پیش کیا؟ نقوش سلیمانی۔ خط نستعلیق کب اور کس نے ایجاد کیا؟ 13ویں صدی میں ایرانیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ہندوستانی لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ تاریخ ادب اردو کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اردو میں ہام گوئی کی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ملک حسن اختر۔ پنجاب کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر علی محمد۔ دلی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔ نورس کس کی کتاب کا نام ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ تنقیدی دبستان کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر۔ میزان نام کی کتاب کس کی تصنیف ہے؟ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی کتاب میزان کا موضوع کیا ہے؟ تنقید۔
اردو ادب کی موت کس کی تصنیف ہے؟ حسن عسکری۔ ملا وجی نے صبرس نامی کتاب لکھی، بتائیے اس نام کا رسالہ کس نے لکھا؟ شاہ میراں جی۔ صبرس کو منظوم شکل کس نام سے دی گئی؟ وصال العاشقین کے نام سے صبرس کو منظوم کیا گیا۔ انیسی اردو کسے کہتے ہیں؟ محمد طفیل کو۔ ہندوستان کا شیخ سعدی کسے کہتے ہیں؟ علامہ حسن شجری۔ آج کی یہ ویڈیو پایہ تکمیل کو پہنچی، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کامرانیاں آپ کا نصیب ہوں۔ آپ کے لیے دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال۔